میں سے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کافی زیادہ ٹائم آپ نے ہمیں دیا ہے آج. میں فرینڈز ویلفیئر سوسائٹی کا کافی سالوں سے صدر ہوں اور اس دوران میں کوئی 3 سے 4 سال ملک سے باہر بھی رہا, پوسٹنگ رہی یورپ میں, لیکن دوستوں کی محبت نے مجھے صدر رہنے دیا. تو یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پاکستانی جیسی کلچر میں یا سوسائٹی میں لوگ عہدوں کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, فرینڈز ویلفیئر سوسائٹی ایک وہ مقصد اعلیٰ والی تنظیم ہے کہ جس میں کبھی بھی اس طرح سے الیکشن نہیں ہوئے. یہاں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں بڑوں کی طرف سے. تو جو پیٹرنز ہیں انہوں نے مجھے صدر رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سالوں میں جو کچھ بن سکا, جو ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا, جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ تو ہم نہیں کر سکے, لیکن ایک طویل سفر ہم نے طے کیا. جہاں شروع کے ہمارے سال تھے, جو کہ ہم سے پہلی جنریشن نے یہ سوسائٹی قائم کی, اس میں یقیناً شروع کا سفر جو ہے وہ کسی بھی مقصد میں پرخار زیادہ ہوتا ہے, اس میں رفتار کم ہوتی ہے. میں تقریباً کوئی شروع کے 5 سالوں کے بعد اس سفر میں شامل ہوا, اور جب سے شامل ہوا مجھے اس سوسائٹی کے بزرگوں نے پک کر لیا. کسی نہ کسی لحاظ سے میں سوسائٹی کی انتظامی جو امور تھے اس کے ساتھ منسلک رہا ہوں, اب بھی منسلک ہوں. تو یہ جو علاقہ بھوانا ہے جہاں پر کور فنکشن ہے اس سوسائٹی کا, اس میں ہمارا بچپن جو تھا, اگر آج کا بچہ کوئی 3D مووی بنائی جائے اور اس کو وہ بھوانا کا وہ سماج, وہ کلچر, وہ رہن سہن, وہ حالات, وہ قتل و غارت, وہ چوری, وہ ڈکیٹی, وہ رازنی, نقب زنی, ذریعہ معاش کا نہ ہونا, جہاں چوری ڈکیٹی مین ذریعہ معاش ہو جس معاشرے کا, وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا بچپن اسلام سے پہلے کے عرب میں پیدا ہوا ہوں. آج جو ینگ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی یہ بھی کر سکتی ہے, وہ بھی کر سکتی ہے. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ موجودہ مقام تک پہنچنے کے لیے اس میں ہمارے کن کن بزرگوں کی دن رات کی کاوش ہے. اس میں منظور نجم صاحب ہیں, راجہ عطا محمد صاحب مرحوم ہیں, نور احمد خان صاحب ہیں, اوان صاحب ہیں, پروفیسر انور جپا صاحب ہیں, اور بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں جن کی کوششوں کی وجہ سے ہم لوگ اس قافلہ میں شامل ہوئے. لیکن ایک بات ہے کہ آج جو ینگ جنریشن شامل ہو رہی ہے یا ہوئی ہے, انہوں نے بھی ایک اس سفر کو تیز کیا ہے. جب میں شامل ہوا, ہمارے جو آفیسر ہیں سی ایس ایس کے, پی ایم ایس کے, یا پہلے پی سی ایس تھی یا دوسرے ہیں, ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھائی میں انتہائی بہترین ہیں. چند ایک ایسے ہیں جو اپنے کلچر سے بھی جڑے ہوئے ہیں. اتفاق سے میں بھی ایسا ایک بچہ تھا جو کہ مقامی رسم و رواج, جس میں کوئی ہارس ڈانس ہے, کوئی کتا ریس ہے, کوئی کتا لڑانے کے شوق ہیں, دوسرے مویشی پالنے کے شوق ہیں, دوستیاں نبھانے اور بنانے کے شوق ہیں, سیاست کے شوق ہیں. یہ سارے شوق میں نے بچپن میں کر لیے. جب اللہ نے مجھے ایک کے بعد ایک سال میں نے 4 امتحان دیے, والدین کی دعاؤں اور غریبوں کی دعاؤں سے, میں نے چاروں میں ڈسٹنکشن لی, اور ایک کے بعد دوسری نوکری, اور اس میں سی ایس ایس میں بھی بہت ہی اچھی پوزیشن آئی. تو ایک وہ بچہ جو کہ ادھر ہر غمی خوشی میں, ہر جنازے میں, ہر شادی میں شریک ہوتا ہے,
وہ جب CSS اس نے کیا اور انتہائی اچھی پوزیشن میں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بچے نے زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کہ ہم میں سے ہم جیسا جو ہے اگر وہ کر سکتا ہے، جو کہ اتنا لیک نہیں ہے جتنے کہ اسکول ٹاپ کرنے والے دوسرے بچے ہوتے تھے جو کہ زیادہ تر اپنی تعلیم پر ہی فوکس رکھتے تھے. اینی ہاؤ سوسائٹی نے بوانا چنیوڑ میں تعلیمی میدان میں بہت زیادہ خدمات دی ہیں، اور میں جب بچپن میں تھا تو ہمارے بوانا میں ایک بھی MBBS ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، اور ایک انڈر MBBS اللہ غری کے رحمت فرمائے ان کو، ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب کو، انہوں نے بہت خدمت کی اس علاقے کے لوگوں کی، بہت قابل تھے، لیکن وہ اکیلے ہی تھے، باقی حکمات ہے چند. آج اسی دھرتی کے اپنے 80 سے زائد ڈاکٹر ہیں، اور ان میں سے 80% سے زائد اس سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اپنی تعلیم مکمل کی، اور پھر وہ اس علاقے کی بہت زیادہ خدمات انجام دے رہے ہیں. صحت کے میدان میں ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اسی سوسائٹی، چلیں میں شیئر کر لیتا ہوں کہ اس میں جہاں یہ جو سال ابھی مالی سال چل رہا ہے، اس میں یہاں کے THQ کے لیے 52 کروڑ روپے منظور کروائے ہیں. اسی سال میں ہی بوانا کے لیے چناب کالج منظور کروایا ہے. اگلے 2-3 ہفتوں میں ہم اس کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اسی سال میں ہم نے ہمارے جو ڈسٹرکٹ چنیوڑ کے 785 بوائز اور گرلز پرائمری مڈل ہائی اسکول ہیں، ان میں سے 600 زائد کو، یعنی 600 سے زیادہ اسکولوں کی ہم ریفربشنگ کر چکے ہیں، اور وہ پہچانے بھی نہیں جا رہے ہیں. جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں جس میں رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اور بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ ریفربش ہو چکی ہے. چونکہ چنیوڑ سے جو سائیاں والا انٹرچینج ہے، ہمارے بہت سارے جو لوگ محنت مزدوری فیڈمک میں جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے سائیاں والا میں، اس میں روز آتے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایکسیڈنٹ کی بہت زیادہ فریکوینسی تھی. تو ہم نے سب سے پہلے جو چک 14 ساڑ مراد والا رورل ہیلتھ سینٹر ہے، وہ 40 سال پرانا ہے، اور اب میں یہ شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے وہ زیادہ ماڈرن ہے. اس میں الٹرا ساؤنڈ سے لے کے، ایکس رے سے لے کے، لیب سے لے کے، اور ابتدائی طبی امداد جو جنرل ہاسپٹل لاہور یا دوسرے نیو ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، وہ اس رورل ہیلتھ سینٹر میں موجود ہے. ہم 14 بیسک ہیلتھ یونٹس اور جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے ان کو ریفربش کر چکے ہیں. ہم بہت پیچھے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ میں، ووکیشنل ٹریننگ میں، جن کا میرے بھائی رام نواز صاحب ذکر کر رہے تھے. کوڈ مومن میں سلیم راجہ صاحب کی کنٹریبیوشن ہے فری لانس اور IT سکلز کو امپروو کرنے کے لیے. تو ہم آلریڈی اس پر تبادلہ خیال راجہ صاحب سے بھی کر چکے ہیں اور ان اداروں سے بھی کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلے سال کے لیے ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، اس دفعہ تو جس کا ہمارے فائنانس سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا، جو موجودہ مالی سال ہے اس میں بوانا کے لیے 32 کروڑ کی مین جو روڈ ہے اس کی ڈیولپمنٹ، ڈبل 1 وے، اس کی سپیڈ لائٹ، اس میں ٹف ٹائل، بوانا کے لیے فلٹریشن پلانٹس، اور چند دوسرے پروجیکٹس جو ہیں جس میں روڈ نیٹ ورک کی امپروومنٹ تھی. کافی سارے روڈز اس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ریپیئر کروائے ہیں. اس کیئر ٹیکر جو ایکسٹینڈڈ تھا اس میں جس میں ایک مثال پہ پول کھڑکوں سے لے کے ماؤں والے چک قبرستان تک، یا اسی طرح رحمت آباد چوک سے لے کے
ताजा बेर वाले तक 4 किलोमीटर की सड़क, इसी तरह मंगीनी मोड़ से लेके जावेद असलम साहब के डेरे तक की सड़क वो भी 2.5 किलोमीटर है। इसी तरह इधर भट्टी साहब राय साहब मौजूद हैं, अनैतपुर के नंबरदार, तो अनैतपुर अड्डा से लेके अनैतपुर तक की सड़क, कोट अमीर से लेके कोट सुल्तान तक की रोड, इसी तरह वो मखदूम इंटरचेंज के करीब अम्बोआना से लेके वहाँ तक जो लालियाँ रोड कनेक्ट करती है मखदूम इंटरचेंज को, उसकी मुरम्मत, बहुत सारी रोड्स हैं जिनकी मुरम्मत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। बुआना अब एक 0 पॉइंट की रेनोवेशन, उसकी एक्सपेंशन, तो सोसाइटी अपने अपने वक्त पर जैसे जैसे हमारी क़यादत जो है वो किसी काबिल होती है, उनका कोई राब्ता होता है, तो इस इलाके की तरक्की के लिए हम अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करते रहते हैं। और अब वो स्टेज आ गई है कि इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी जो है वो जो तालीम में, और उससे बढ़कर ये है कि कोई गैप है थोड़ा सा यंगस्टर्स और फ्रेंड्स की क़यादत के दरमियान, तो आई होप कि जिस तरह मेरे भाई उमर दराज जाई साहब ने ये पॉइंट आउट किया है और हमें खुद भी एहसास है, और उस्मान साहब के आने के बाद, उस्मान जप्पा साहब के आने से, क्योंकि वो यंग हैं, तो हमारा अपनी यंग नस्ल से जो गैप है या उनकी अलहदा तंजीमें हैं, मकसद एक ही है। और हम तो ये समझते हैं कि पायनियर्स के भी जो जितनी लीडरशिप है वो भी इसी सोसाइटी से ही निकली है, और वो शायद तेज़ रफ्तारी में इस इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको भी अपने साथ मिलाएंगे और उस मकसद में हम इकट्ठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में ये इलाका और ज़्यादा तरक्की करेगा, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, स्किल डेवलपमेंट के मैदान में। और जो इरफान सरफराज साहब ने प्रोजेक्ट दिया है, आपके सामने शेयर किया है, महमूद साहब, वो दुनिया में इस्लामिक चैरिटी में सबसे आगे है, दुनिया में, मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा। और वो हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, और उनकी जो दुनिया में वो खिदमत कर रहे हैं उसमें यकीनन अब हम चिन्योट बुआना का भी हिस्सा पूरा डलवाएंगे उनसे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलाके की माओं ने पहले भी बड़े सबूत जन्म दिए, लेकिन अब जो है वो हम एक कंसर्टेड एफर्ट करेंगे, मुनज़्ज़म तरीके से एफर्ट करेंगे कि माओं की सेहत का ख्याल रखा जाए, वो आला लीडर पैदा करें और हमारी आने वाली नस्लें हमसे बहुत बेहतर हैं। यही हमारा ख्वाब है, यही हमारा गोल है, यही हमारा मकसद है, और आप सब लोग उस मकसद आला में हमारे साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।